IMF کی طرف سے حکومت کو یہ لیٹر ریسیو ہوا کہ ہم آپ کو لون دینے جا رہے ہیں، اور آپ نے نیوز چینل پہ دیکھا کہ خوشخبری کی نیوزیں سارے دے رہے ہیں کہ بہت بڑی اچھی خبر ہے کہ IMF نے پاکستان کو لون دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ IMF کی کچھ کنڈیشنز تھیں ان کو پاکستان نے پورا کیا۔ پہلے آپ یہ دیکھیے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں $139 فی بیرل سے پیٹرول کی قیمت $92 پہ آئی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ڈالر ریٹ کو دیکھیں تو وہ 240-45 اور اوپن مارکیٹ میں تو وہ بہت زیادہ پرائسز پہ سیل ہو رہا تھا پاکستان میں، اور وہ $215 پہ آیا۔ پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ زیادہ بہتری آئی، لیکن پاکستان میں الیکٹرسٹی کے پرائسز میں بھی اضافہ ہوا اور پیٹرول پرائسز میں بھی کوئی خاصی کمی نہیں ہوئی۔ یہاں پہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو ٹریڈرز ہیں، دکانوں والے ہیں جو اپنے کاروبار کرتے ہیں مارکیٹس میں، ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جو بجلی کے بل ہوں گے نا، ان میں سے آپ کے اوپر ہم فکس ٹیکس لگا دیں گے، 6,000 ہے، 9,000 ہے، وٹ ایور جو بھی وہ اماؤنٹ تھی۔ تو ابھی وہ انہوں نے احتجاج کیا کہ یہ ہم کبھی بھی قابل قبول ہمیں نہیں ہے، اور ہم اس کے اگینسٹ جو ہے نا ایکشن لیں گے، اور اپنا احتجاج فل انہوں نے ریکارڈ کروایا۔ تو گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ابھی یہ جو دکانوں والے ہیں، یہ جو شاپ کیپرز ہیں یا ٹریڈرز ہیں، ان کے اوپر ہم فکس ٹیکس نہیں لگاتے۔ یہ 6,000 ہے یا 9,000 کی جو لیمٹ ہے وہ ہم نہیں لگاتے، کیونکہ جتنے بھی اوور آل پاکستان میں شاپس والے انہوں نے اپنا ٹیکس لگانا تھا، کیونکہ IMF کی کنڈیشن تھی کہ آپ نے 15 بلین روپیہ، 15 ارب آپ نے اکٹھا کرنا ہے ٹیکسز کی صورت میں۔ اگر انہوں نے وہ نہیں کیا تو ابھی اس کا کیا مطلب ہوا کہ ابھی وہ باقی جو جنرل پبلک ہے وہ اس کے اوپر 15 بلین روپے کا بوجھ ڈالنے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ الیکٹرسٹی کی بلوں میں کتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اگر کسی کے یونٹس نہیں بھی کنزیوم ہوئے تو اس کو بھی 12,000 15,000 الیکٹرسٹی بل آیا ہے، اور 20 25 35,000 یہ ایوریج بل آ رہے ہیں جن کے 3 سے لے کے 400 یونٹس تک بھی کنزمپشن ہوئی ہے الیکٹرسٹی کی۔ اور اس کے باوجود ابھی مزید اضافہ کیا گیا ہے، اور 3.5 روپے پر یونٹ کا اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے کہ ابھی وہ مزید الیکٹرسٹی کے جو پرائسز ہیں اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ پاکستان کے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح سے یہ بوجھ برداشت ہوگا۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ ہمارے جو کمرشل بینکس ہیں، ہمارے جو اسٹیٹ بینکس ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ سورسز بھی بتایا کریں، تو آپ اسٹیٹ بینک کے سورسز ہیں، آپ ابھی گوگل کریں، آپ کے سامنے سارے ریزلٹس آ جائیں گے۔ جو ابھی ہمارے پاس ٹوٹل ریزروز ہیں نا وہ $13.5 بلین کے ہیں، جس میں ہمارے کمرشل بینک میں $7.8 بلین اویلیبل ہیں، سوری اسٹیٹ بینک کی یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں، اور جو ہمارے کمرشل بینک ہے وہاں پہ $5.3 بلین کے ریزروز ہمارے پاس اویلیبل ہیں۔ ٹوٹل $13.5 ارب بنتے ہیں۔ اور ایک میں آپ کو سادہ مثال دینا چاہوں کہ ہمارے پاس ابھی جو ہم نے چیزیں باہر سے منگوانی ہوتی ہیں نا، وہ ہمارے پاس ٹوٹل 35 دنوں کے پیسے اویلیبل ہیں۔ آپ اپنے جیب میں دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس اگر 5,000 ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ 5,000 آپ کے کتنے دن چل سکتا ہے۔ تو ہماری گورنمنٹ کے پاس، کمرشل بینکس کے پاس ٹوٹل $13.5 ارب اویلیبل ہیں۔ یہ IMF سے پہلے کی بات ہے، اور وہ IMF سے کتنے آ جانے ہیں اس سے کیا اتنا زیادہ ڈیفرنس پیدا ہوگا۔ یہاں پہ اور میجرز لینے کی ضرورت ہے ہمیں، اور ہمارے پاس ٹوٹل 35 دنوں کے پیسے اویلیبل ہیں کہ ہم 35 دنوں کا جو باہر سے سامان منگوانا چاہتے ہیں ہمارے پاس وہ پیسے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی فاریکس ریزروز اویلیبل نہیں ہیں۔ تو مجھے اس بات کی ایکچولی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جو پریویس گورنمنٹ تھی اس کے سارے جو ڈیسیژنز تھے وہ غلط تھے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن اگر ایسے ہی ہوتا تو کیا ریزروز اوپر کو نہیں جاتے؟ کیا جو مہنگائی، جو انفلیشن ڈبل فگر میں اتنی زیادہ چلی گئی ہے، 35-40% کو اگر ہم ایکچولی دیکھیں تو وہ ٹچ کر رہی ہے، تو کیا انفلیشن اتنی زیادہ ہوتی؟ عام بندہ پہلے سروائیو کر پا رہا تھا۔ آپ گاڑیوں کی پرائسز دیکھیں کتنی زیادہ اس میں اضافہ ہوا ہے۔ تو ابھی تو عام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اگر وہ 800 cc بھی گاڑی لینا چاہے تو وہ کس طرح سے 25-26 لاکھ اپنی جیب میں سے نکالے۔ تو آپ ذرا خود انالائز کرنے کی کوشش کریں کہ صرف اور صرف یہاں پہ پالیٹکس ہی کھیلی جا رہی ہے کہ یہ کرسی میرے پاس آ جائے، میرے پاس پاور ہو جائے، بٹ یہاں پہ پاکستان کی اکانومی کا کوئی نہیں سوچ رہا کہ ہمیں یہاں پہ کیا میجرز لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ٹیکسز کی بات کی جائے تو وہ آئے دن بڑھائے جا رہے ہیں، اور میں آپ کو ایک اور یہاں پہ بات بتاتا جاؤں کہ گورنمنٹ منی بجٹ کی طرف جا رہی ہے۔ ابھی یہاں پہ منی بجٹ بھی آئے گا جس میں اور زیادہ ٹیکسز لگائے جائیں گے، کیونکہ IMF کی اگر ایگری کیا ہے تو وہ ایسے نہیں کر لیا۔ ہمیں آبویس ہی بات ہے عوام پہ اور باقی جو بزنسز ہیں، جتنے بھی سیکٹرز ہیں، ہمیں ٹیکسز اور لگانے پڑیں گے، اور یہ گورنمنٹ ان کے ساتھ پہلے طے کر لیا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارا کوئی جو ملک ہے کوئی کسی اچھی ڈائریکشن میں نہیں جا رہا۔ میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، ادروائز اور کوئی آپشن اویلیبل نہیں ہے۔